السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام فخر الدین ہے، میں کشمیر سینٹ سے ہوں۔ میرے دو سوالات ہیں علماء کرام سے۔ ایک ہے کہ جدید ٹیکنالوجی جیسے انویٹرو فرٹیلائزیشن ہو گیا، اور دوسرا سروگیسی، اس کے ذریعے جو اولاد پیدا کی جاتی ہے وہ کس حد تک شرعاً جائز ہے؟ اگر جائز ہے تو کن شرائط پہ جائز ہے؟ اور دوسرا سوال ہے کہ بینکنگ سسٹم میں جو سودی معاملات ہیں ان میں کام کرنے والا مسلمان شرعی لحاظ سے کس حد تک گناہ گار ہوگا؟ کیا اس کی کمائی شرعی لحاظ سے حرام ہوگی؟ اس دونوں سوالات کے جی علماء کرام سے تفصیلی جواب درکار جی ہے۔ مفتی جزاکم صاحب، اللہ۔ پہلا سوال یہ ہے سروگیسی سے ریلیٹڈ، جو دوسری عورت کے رحم میں حمل اور نطفہ ڈالنے کی جو بات ہے، وہ جو ایک جدید مسائل ہے وہ ہے۔ دوسرا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ بینک میں کام کرنے والے لوگ، جو سودی نظام والا بینک ہے اس میں کام کرنے والے بندے کی تنخواہ کے حوالے سے کیا حکم ہے، اور وہ گناہ گار ہے یا نہیں ہے؟ جو پہلا سوال ہے جی، اس کا تو ایک واضح سا جناب تقریباً اس پر امید ہے ساروں کا اتفاق ہی ہوگا کہ اگر تو کسی میڈیکل پرابلم کی وجہ سے اپنی بیوی اس قابل نہیں ہے کہ وہ اولاد پیدا کر سکے، تو کوئی اگر جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے سے اپنے ہی اس شخص کا جو شوہر، یعنی جو اس بیوی کا شوہر ہے، اسی کے سپرم اس کے رحم میں داخل کر کے ایک میڈیکل طریقہ کر کے اگر اس سے اولاد حاصل کی جائے تو اس کا جواز ہے۔ ٹھیک لیکن اگر کسی کا رحم ادھار لیا جائے یا کسی کے رحم میں آپ کسی اور یعنی جو غیر بندہ ہو ٹھیک ہے اس کے آپ سپرم داخل کر کے اس سے اولاد حاصل کرنا چاہیں تو ظاہر ہے یہ ظاہر اور باہر ہے کہ یہ ناجائز ہے۔ ٹھیک ہے جو بینک کی نوکری کے حوالے سے مسئلہ بیان کیا گیا ہے، علماء کے اس پر یہی ہے موقف کہ بھائی حتی الامکان اس سے بچنے کی کوشش کریں، کہ کیونکہ نبی علیہ السلام نے سود لینے، سود دینے، لکھنے، گواہی دینے، ان سب پر جو ہے نا وہ لعنت کی ہے۔ تو چونکہ جن بینکوں کے اندر کرنٹ اکاؤنٹ اور دیگر جو جنہیں پروڈکٹس سیل ہوتی ہیں جن کے حوالے سے علماء کے جواز کا فتوی ہے، تو اگر ایسی صورت ہے تو پھر بامر مجبوری اگر نوکری وہاں کر لی جائے گی تو اس کے جواز کا فتوی ہے، لیکن وہ بھی اس نیت سے کہ جب مجھے اچھی نوکری یعنی ٹھیک مجھے کہیں اور ذریعہ ملے گا تو میں اس سے ایگزٹ کر جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، ایک اور لائیو کالر کی طرف بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی 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 فرمائیے۔ فقہ جعفریہ کے اعتبار سے یہ مسئلہ جو ہے جہاں تک ہے وہ یہ کہ اپنے شوہر کے ہی سپرمز ہوں تو اس میں تو مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن دوسرے شوہر کے سپرمز بھی اگر کوئی رکھے اور وہاں پر پروان چڑھے اور اس سے اولاد پیدا ہو تو بعض فقہا اس کو جائز سمجھتے ہیں۔ اب یہ اور بات ہے کہ یہ بچہ جب پیدا ہوگا تو اس کے جو رشتے وجود میں آئیں گے وہ کیا ہوں گے، اس کے بعد اس کو کیا احتیاط کرنی پڑے گی۔ آیا یہ جس کے وجود سے پیدا ہوا ہے اس کے دیگر بچوں کے ساتھ شادی کر سکتا ہے نہیں کر سکتا، یہ ایک دیگر مسئلے ہیں، لیکن ذاتی طور پر فی نفس ہی اگر اس مسئلے کو دیکھا جائے تو ہمارے بعض فقہا اسے جائز سمجھتے نہیں، اب ہیں۔ نیشنل ٹی وی پہ آپ ایک فقہ کی ترجمانی کر رہے ہیں، آپ اس کو بعض کی بات نہیں، یعنی آپ اس کو حلال حرام کا مسئلہ ہم سے پوچھا جا رہا ہے، کروڑوں لوگوں تک ہمارا پیغام ہے، اس کو مبہم نہ رکھیں، نہیں مبہم نہیں ہے، یا مبہم ہاں نہیں یا ہے، نہ جائز ہے، جائز ہے۔ لیکن چند فقہا کے نزدیک یہ کہنا پڑے گا، بعض لوگ اسے صحیح نہیں سمجھتے، بعض صحیح سمجھتے ہیں۔ یعنی وہ فقہا بھی مکتب تشیع میں یعنی جی جو مختلف مکتب فقہا ہیں جو جس کی تکلیف اس کرتا وقت ہے موجودہ مجتہدین میں جو لوگ ہیں ان کی بات کر رہا ہوں۔ ٹھیک اصل میں ولی صاحب اس میں پردے کے حکام بھی متاثر ہوں گے، ٹھیک ہے اس میں وراثت کے حکام بھی متاثر ہوں گے۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا بچہ اسی کا مانا جائے گا جس کے بستر پر پیدا ہو، پیدا ہو۔ تو یہ تو سمجھو اس کا نکاح ہی نہیں جس کا اصل بچہ ہے۔